بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایودھیا میں سن 1528 سے لے کر آج تک بابری مسجد کے حوالے سے تاریخ در تاریخ کیا کیا ہوا۔ 1528 ایودھیا میں میر باقی نے بابری مسجد کی تعمیر کرائی۔ 1949 خفیہ طور سے بابری مسجد میں رام کی مورتی رکھ دی گئی۔ 1959 نرموہی اکھاڑے کی طرف سے متنازع مقام کے تعلق سے ٹرانسفر کی عرضی داخل کی۔ بعد ازاں 1961 میں یوپی سنی سینٹرل وقف بورڈ نے بھی بابری مسجد پر قبضہ کی عرضی داخل کی۔ 1986 متنازع مقام کو ہندو عقیدت مندگان کے لیے کھول دیا گیا۔ اسی سال بابری مسجد ایکشن کمیٹی کی تشکیل ہوئی۔ 1990 لال کرشن اڈوانی نے ملک گیر رتھ یاترا کا آغاز کیا۔ 1991 رتھ یاترا کی لہر سے بی جے پی اتر پردیش کی اقتدار میں آ گئی۔ اسی سال مندر تعمیر کے لیے ملک بھر سے اینٹیں بھیجی گئیں۔ 6 دسمبر 1992 ایودھیا پہنچ کر ہزاروں کار سیوکوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد جگہ جگہ فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات رونما ہوئے۔ پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور فائرنگ میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی۔ جلد بازی میں ایک عارضی رام مندر بنا دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے مسجد کی ازسرِ نو تعمیر کا وعدہ کیا۔ 16 دسمبر 1992 بابری مسجد انہدام کے لیے ذمہ دار صورتحال کی جانچ کے لیے MS لبراہن کمیشن تشکیل دی گئی۔ 1994 الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں بابری مسجد انہدام کے تعلق سے مقدمہ کا آغاز ہوا۔ 4 مئی 2001 خصوصی جج SK شکلا نے بی جے پی رہنما لال کرشن اڈوانی، مرلی منوہر جوشی سمیت 13 رہنماؤں کو سازش کے الزام سے بری کر دیا۔ 1 جنوری 2002 اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے ایک ایودھیا کمیشن کا قیام کیا جس کا مقصد تنازع کو حل کرنا اور ہندو اور مسلمانوں سے بات چیت کرنا تھا۔ 1 اپریل 2002 ایودھیا کے متنازع مقام پر مالکانہ حق کے تعلق سے الہ آباد ہائی کورٹ کی 3 ججوں کی بینچ نے سماعت کا آغاز کیا۔ 5 مارچ 2003 الہ آباد ہائی کورٹ نے محکمہ آثار قدیمہ کو کھدائی کرنے کا حکم دیا تاکہ مندر یا مسجد کے حوالے سے ثبوت مل سکیں۔ 22 اگست 2003 محکمہ آثار قدیمہ نے ایودھیا میں کھدائی کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مسجد کے نیچے 10ویں صدی کے مندر کے باقیات کا اشارہ وہاں ملتا ہے۔ اس رپورٹ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے چیلنج کیا۔ ستمبر 2003 عدالت نے فیصلہ دیا کہ مسجد انہدام کے لیے اکسانے والے 7 ہندو رہنماؤں کو پیشی پر بلایا جائے۔ جولائی 2009 لبراہن کمیشن نے کمیشن تشکیل کے 17 سال بعد وزیر اعظم منموہن سنگھ کو اپنی رپورٹ سونپی۔ 26 جولائی 2010 معاملہ کی سماعت کر رہے الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے فیصلہ محفوظ رکھا اور تمام فریقین سے آپسی رضامندی سے حل نکالنے کی صلاح دی، لیکن کوئی فریق آگے نہیں آیا۔ 28 ستمبر 2010 سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے متنازع معاملہ میں فیصلہ دینے سے روکنے والی عرضی خارج کر دی، جس کے بعد فیصلہ کی راہ ہموار ہوئی۔ 30 ستمبر 2010 الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے تاریخی فیصلہ سنایا جس کے تحت متنازع زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک حصہ رام مندر، دوسرا سنی وقف بورڈ اور تیسرا نرموہی اکھاڑا کو دے دیا گیا۔ 9 مئی 2011 سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی۔ 21 مارچ 2017 سپریم کورٹ نے معاملہ کو آپسی رضامندی سے حل کرنے کی صلاح دی۔ 19 اپریل 2017 سپریم کورٹ نے بابری مسجد انہدام کے معاملے میں لال کرشن اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور اوما بھارتی سمیت بی جے پی اور RSS کے کئی رہنماؤں کے خلاف مجرمانہ مقدمہ چلانے کا حکم سنایا۔
16 نومبر 2017 ہندو گرو شری شری روی شنکر نے معاملہ کو حل کرنے کی کوشش شروع کی اور اس ضمن میں انہوں نے کئی فریقوں سے ملاقات بھی کی۔ فروری 2018 باقاعدگی سے سماعت کی اپیل خارج کر دی گئیں۔ 8 فروری کو سنی وقف بورڈ کی طرف سے پیش ہوئے سینئر وکیل راجیو دھون نے سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ اس معاملے پر باقاعدہ سماعت کریں، لیکن بینچ نے ان کی اپیل مسترد کر دی۔ 27 ستمبر 2018 مسجد اسلام کا لازمی جز نہیں، معاملہ کو بڑی بینچ کے سامنے بھیجنے سے انکار۔ عدالت نے 1994 کی اسماعیل فاروقی بنام یونین آف انڈیا معاملہ میں فیصلہ سناتے ہوئے فیصلہ سنایا تھا کہ مسجد اسلام کا لازمی جز نہیں۔ اس کو چیلنج کرنے والی عرضی کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا، لیکن یہ بھی واضح کیا کہ وہ فیصلہ مخصوص صورتحال میں زمین کو تحویل میں لینے کے لیے دیا گیا تھا اور اس کا اثر کسی دوسرے معاملہ پر نہیں ہوگا۔ 29 اکتوبر 2018 سپریم کورٹ نے مقدمہ کی جلد سماعت کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے معاملہ کو جنوری 2019 تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ 8 مارچ 2019 سپریم کورٹ نے معاملے کو ثالثی کے لیے بھیجا۔ پینل سے 8 ہفتوں میں کارروائی ختم کرنے کو کہا گیا۔ اگست 2019 ثالثی پینل حل تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ 1 اگست کو ثالثی پینل نے رپورٹ پیش کی۔ 2 اگست کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ثالثی پینل اس کیس کو حل کرنے میں ناکام رہا اور اس معاملہ کی روزانہ سماعت 6 اگست سے سپریم کورٹ میں شروع ہوئی۔ 16 اکتوبر 2019 سپریم کورٹ میں بابری مسجد معاملہ کی سماعت مکمل ہوئی اور فیصلہ محفوظ رکھا گیا۔ 9 نومبر 2019 سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا کہ بابری مسجد کے مقام پر رام مندر تعمیر کے لیے اراضی ٹرسٹ کو سونپ دی جائے اور حکومت اس ٹرسٹ کو تشکیل دے۔ اس کے علاوہ متبادل کے طور پر سنی وقف بورڈ کو کسی دوسرے مقام پر مسجد تعمیر کے لیے زمین دی جائے۔ اس کے بعد حکومت کی طرف سے ٹرسٹ کا اعلان کر دیا گیا اور اب 5 اگست کو وزیر اعظم نریندر مودی خود اپنے ہاتھوں سے مندر تعمیر کرنے کے لیے بھومی پوجن کریں گے۔ بشکریہ قومی آواز۔